نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ گزشتہ آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا، وہ کس قدر گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے، نفاق اور منافقت کی کیسی کیسی چالیں اور کیسے کیسے کرتب ان کے پاس تھے۔ ظاہراً تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ خالق مالک کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکات کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ آج کی آیت مبارکہ نتیجتاً ذکر فرمائی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہ منافق جو ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے سودا کیا ہے گمراہی کا ہدایت کے بدلے میں، جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے عوض میں۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہیں ہے نفع بخش ان کی یہ تجارت، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے ہدایت کا راستہ ترک کر دے، ہدایت کا راستہ چھوڑ دے اور گمراہی کے راستے پہ گامزن ہو جائے اور سمجھے کہ یہ تجارت اور کاروبار جو میں نے کیا ہے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کا جو انتخاب کیا ہے، یہ تجارت شاید نفع بخش ہوگی۔ اللہ کہہ رہے فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت کبھی بھی نفع بخش نہیں ہے۔ نفع بخش تجارت تو ہدایت کی ہے، نفع بخش تجارت جو ہے وہ تو ایمان کی ہے، اسلام کی ہے، عقیدے کی ہے، معاملات کی درستگی کی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا جو رستہ ہے، یہ نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے مومنوں کی جماعت، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں ایک نفع بخش تجارت کی رہنمائی نہ کر دوں، تمہیں نہ بتاؤں کہ نفع بخش تجارت کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب العلیم، جو تمہیں دردناک عذابوں سے محفوظ کر دے۔ تؤمنون باللہ، پھر اللہ پہ ایمان لے آؤ، یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے آؤ، اور اللہ کے رستے میں جب شروط اور آداب مکمل ہو جائیں پھر اللہ کے رستے میں جہاد بھی کرو۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کی ضرورت پڑے تو مال خرچ کرو، جان کی ضرورت پڑے تو جان اللہ کے رستے میں دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کی سمجھ آ جائے تو۔ بات تو سمجھ بوجھ کی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ نفع بخش تجارت کی پہلی بنیاد، پہلا سودا، پہلی بیع کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، ہدایت کے رستے کی طرف آ جاؤ۔ امام قتادہ بن دعامہ بڑے ثقہ تابعی ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے ان سے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی، اے استحب الضلالۃ بالہدی، استحب الکفر بالایمان۔ انہوں نے انتہائی گھاٹے کا سودا کیا، ایمان جیسی دولت کو چھوڑ دیا، حالانکہ ایمان تو بہت بڑی دولت ہے، ہدایت بڑی دولت ہے،
اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث موجود ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یؤتی المال من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من یحب، کہ اللہ دولت جو ہے، پیسہ جو ہے، روپیہ جو ہے، یہ تو ہر ایک کو عنایت کر دیتا ہے، چاہے کوئی اللہ کا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ دوسرے معنی میں آپ یوں سمجھیں، اللہ دولت تو کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، دولت کے اندر دونوں برابر ہیں، لیکن ولا یؤتی الایمان الا من یحب، لیکن ایمان اور ہدایت جو ہے اللہ صرف اسے نصیب فرماتے ہیں جسے اللہ اپنی بارگاہ میں پسند فرما دیتے ہیں، محبوب فرما لیتے ہیں۔ یہ بڑی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس کے اندر سمجھا۔ ایک ہدایت بمانا توفیق ہے، ایک ہدایت بمانا رہنمائی ہے۔ دیکھیں نا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یہاں ہدایت بمانا توفیق ہے کہ اگر اللہ جسے توفیق نصیب فرمائے ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، صحیح اسلامی عقیدے کی طرف، اللہ جسے توفیق نصیب فرمائے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ جسے اللہ توفیق نہ دے وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ نے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اس وقت اپنے اللہ کے سامنے ایک تقریر کریں گے، ایک التجا کریں گے، خوشی کا ایک ہی ترانہ گائیں گے، ایک ہی نعرہ لگائیں گے، کیا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ تمام تعریفیں اس مالک الملک کے لیے، اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیدھے رستے کی طرف توفیق دی۔ لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ حاصل کر سکتے۔ جب ہدایت نہ ملتی تو جنت کے وارث کیسے بن جاتے؟ دوسرا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہدایت بمانا رہنمائی بھی ہے کہ ہم نے دو رستوں کی طرف تمہاری رہنمائی کر دی ہے۔ یہ خیر کا رستہ ہے، یہ شر کا رستہ ہے، یہ کفر کا رستہ ہے، یہ ایمان کا رستہ ہے، یہ سنت کا رستہ ہے، یہ بدعت کا رستہ ہے، یہ جماعت کا رستہ ہے، یہ فرقوں کا رستہ ہے۔ اب آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ جاتے مستقیم پہ گامزن ہو جائیں، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ آپ بھٹکے ہوئے رستے، ان منحرف شدہ رستے کی طرف جائیں، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ آپ سنت کا رستہ اختیار کریں، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ بدعت کا رستہ اختیار کریں تو آپ کی مرضی کی بات ہے۔ شرک کا رستہ کریں تو آپ کی مرضی کی بات ہے۔ توحید کا رستہ اختیار کریں تو یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ یہ سودا آپ نے کرنا ہے۔ ہدایت خریدنی ہے یا ضلالت اور گمراہی خریدنی ہے؟ ایمان کا اپنے اللہ سے سودا کرنا ہے یا کفر کا سودا کرنا ہے؟ یہ آپ نے سودا کرنا ہے۔ یہ سنت کا سودا کرنا ہے یا بدعات کا سودا کرنا ہے؟ یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے ہدایت کے بدلے جو ہے گمراہی کا سودا کر لیا۔ جاتے مستقیم اور صراط مستقیم کے رستے کو چھوڑ کر ایک پھٹکے ہوئے رستے کا انتخاب کر لیا، سنت کو چھوڑ کر بدعت کا انتخاب کر لیا، اور توحید کو چھوڑ کر شرک کا انتخاب کر لیا۔ اخلاص کو چھوڑا اور نفاق اور منافقت کا رستہ اختیار کیا، ایمان کا رستہ چھوڑ کے کفر کا رستہ اختیار کر دیا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت فرمائے اولئک الذین، یہی تو وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ یہاں با جو ہے یہ عوض کے لیے، با جو ہے وہ بدلے کے لیے ہے۔ با ویسے تو کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے عربی لغت کے اندر، یہاں با بمعنی عوض اور تعویض کے۔ یہ گمراہی جو ہے، آج ہم دیکھیں گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ جادہ مستقیم سے پھٹک جائے، اللہ کے پیغمبر کے رستے کو چھوڑ دے، اتباع کا رستہ چھوڑ دے، تقلید کا رستہ اختیار کر دے، یہی تو گمراہی ہے۔ سنت کا رستہ چھوڑ کے بدعات کی طرف چل جائے، یہی تو گمراہی کا رستہ ہے۔ توحید کا رستہ چھوڑ کے شرک کی طرف چلے جائیں تو یہی تو گمراہی کا رستہ ہے، یہی تو گمراہی کا سودا ہے۔
اب آپ نے سودا کرنا ہے اپنے اللہ سے. آپ ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں یا کفر کا سودا کرنا چاہتے ہیں, شرک کی بات کرنا چاہتے ہیں, توحید کا سودا کرنا چاہتے ہیں, سنت کا سودا کرنا چاہتے ہیں یا بدعت کا سودا کرنا چاہتے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اللہ نے تو دونوں راستے واضح کر دی. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس چیز کا سودا کرنا چاہتے ہیں. تنجیکم من عذاب العلیم, اس وہ تجارت کرنا چاہتے ہو, وہ کاروبار کرنا چاہتے ہو, وہ سودا کرنا چاہتے ہو جو تمہیں عذاب علیم سے محفوظ کر دے, یا وہ سودا کرنا چاہتے ہو جو تمہیں عذاب علیم کی طرف دھکیل دے. یہ آپ نے سودا کرنا ہے. یہ دنیا جو ہے اللہ نے اس کو کاروبار اور تجارت کی ایک منڈی قرار دیا ہے. یہ منڈی جاری ہے, یہ تجارت کا بازار گرم ہے, یہ مارکیٹ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. اس دکان سے کوئی گمراہی خرید رہا ہے, کوئی ہدایت کا رستہ اختیار کر رہا ہے, کوئی شرک خرید رہا ہے, کوئی توحید خرید رہا ہے, کوئی سنت کا سودا کر رہا ہے, کوئی بدعات اور خرافات کا سودا کر رہا ہے. یہ منڈی تو جاری ہے, یہ مارکیٹ تو جاری ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کسی کو اللہ نے 100 سال نصیب فرمائے, کسی کو 80 سال عمر دی, کسی کو 90 سال عمر دی, کسی کو 70-50 سال عمر دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اکثر اعمار امتی ما بین 60 و 70 او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث ہے, میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 60 سے 70 سال تک. آج آپ دیکھیں اکثر عمریں جو ہیں وہ 60 سے 70 سال تک. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70 سے اوپر چلے جاتے ہیں, ابو ہو جاتے ہیں. تو ساری زندگی جو ہے گمراہی کی دلدل کے اندر, ساری زندگی جو ہے بدعات خرافات کی دلدل میں. کیا ہم نے اپنے اللہ سے سودا کیا؟ آئیے سودا کریں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو اپنے اللہ سے ملنے کا سودا کر لیتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا سودا کر لیتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ کی رحمت بھی اس پہ نازل ہوتی ہے, اللہ کی نصرت اور مدد بھی اس پہ نازل ہوتی ہے. یہ سودا ہم نے کرنا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین, اللہ نے تو سودا کر دیا مومنوں کے ساتھ, ان کی جانوں کا بھی سودا کر دیا, ان کے مالوں کا بھی سودا کر دیا. جان اور مال کے عوض جو ہے اللہ نے انہیں جنت کا سودا کر دیا. اب یہ ہماری خوش نصیبی ہے, ہماری خوش بختی سمجھے ہم وہ جنت حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر جنت کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں, ایمان کے رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو ان منافقین نے جو رستہ اختیار کیا اس رستے کو چھوڑنا ہوگا. یہ کفر کا رستہ انہوں نے اختیار کیا, نفاق کا رستہ انہوں نے اختیار کیا, ہدایت کے بدلے گمراہی کا رستہ اختیار کر دیا. اسی لیے تو اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کے اس نفاق اور منافقت کے عقیدے کو قیامت کی دیواروں تک جو ہے ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا, تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں, اپنے زندگی کا لائحہ عمل تیار کریں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہی تو وہ گمراہ لوگ تھے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کیا. فما ربحت تجارتہم, وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا سودا کر دیا, بڑا تیس مارا, مومنوں کو بے وقوف بنایا, مسلمانوں کو خدا دیا, دھوکہ دیا. اپنے اللہ جس نے پیدا کیا ہم نے اس کو بھی دھوکہ دیا. سمجھتے ہیں یہ بڑے کاروبار ہم نے کیا, دھوکہ دے کر بڑا کاروبار کیا, بڑی تجارت کی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں فما ربحت تجارتہم, ان کا یہ کاروبار اور تجارت جو ہے یہ نفع بخش نہیں ہے, یہ سود مند نہیں ہے. وما کانوا مہتدین, اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. ہدایت کا سودا جس نے کیا, کاروبار کیا, تجارت کی ہے, کامیاب انسان ہے. ہدایت کا تو اللہ نے ایک ہی معیار فرمایا, ایک ہی میزان اور ترازو اور کسوٹی بیان فرمائی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس پہلے پارے کے آخری رکوع ہے. فَإِنْ آمَنُوا, اگر تم ایمان لے آؤ, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جس طرح میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے آئے, فَقَدْ اهْتَدَوْا, یہ ہدایت کا رستہ ہے. آج ہم نے اس کا انتخاب کرنا ہے کہ صحابہ کے ساتھ محبت کا رستہ اختیار کر کے ہدایت کا رستہ اختیار کر لیں گے.
اور اگر ان سے دشمنی کا رستہ اختیار کریں گے، عداوت پیدا کر لیں گے، ان پہ طعن و تشنیع کریں گے، الزام تراشنے شروع کر دیں گے، تو یہ گمراہی کا رستہ ہے۔ ہم نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے رستے پہ چل پڑیں گے، اور یہ تباہی اور بربادی ہے، یہ نفع بخش تجارت اور کاروبار نہیں ہے۔ وما كانوا مختدین، اگر ہم ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آئیں ایمان کے رستے پہ گامزن ہو جائیں، صحیح العقیدہ مسلمان بن جائیں۔ جو لوگ جس رستے پہ انہوں نے انتخاب کیا، جس رستے پہ وہ چلے، منافق اور کافر، وہ تباہی اور بربادی کا رستہ، گمراہی کا رستہ تھا۔ تو امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں استحب الکفر علی الایمان، انہوں نے کفر کو ایمان پہ ترجیح دی، انہوں نے نفاق کو اخلاص پر ترجیح دی، شرک کو توحید پہ ترجیح دی، اور بدعت کو سنت پہ ترجیح دی۔ جائیں تفسیر ابن ابی حاتم دیکھیں، تفسیر طبری پڑھ کے دیکھیں، تفسیر قرطبی پڑھ کے دیکھیں، تفسیر ابن کثیر پڑھ کے دیکھیں، دیگر کتب تفاسیر اور کتب احادیث پڑھ کے دیکھیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔